چونکہ 200 سال پہلے مغرب کا غلبہ ہو گیا، اس سے پہلے غلبہ اسلام تھا، تو جتنی تحریکیں چلتی تھیں وہ اصلاح نفس، اصلاح اخلاق، اصلاح احوال کی چلتی تھیں، جو علماء یا صوفیہ جو کوشش فرماتے تھے۔ لیکن جب باطل کا غلبہ ہوا 200 سال پہلے، تو ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہوئی، تو باطل کا قبضہ ہو گیا ہے، ان کو نکالو۔ چونکہ تقریباً تمام اسلامی بلاک جتنے تھے سب پر انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ، پرتگال، اسپین یہ قابض تھے۔ تو اس میں رد عمل میں چلی گئے ہماری جو تھی قائد جماعت جو تھی نا، قائدین جماعت، وہ رد عمل میں چلے گئے۔ اس رد عمل میں امت کی تربیت اور اصلاح کا کام پیچھے چلا گیا، اور باطل سے ٹکرانا وہ پہلے آ گیا، بغیر صفات کے اور بغیر تیاری کے۔ تو ہر جگہ شکست ہوئی، ہر جگہ بہت بری طرح پٹنا پڑا۔ جو سبب تھا اسے نہیں دور کیا، جس وجہ سے زوال آیا، وہ تھا دین سے دوری، اخلاقی پستی، یہ اس کا سبب تھا۔ اس کے ازالے کی بجائے ان سے ٹکرانا شروع کر دی، تو ہر جگہ ناکامی ہوئی۔ پھر جو یہ باطل مغرب نے جو ملکوں کا قبضہ چھوڑا، وہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ قبضے برقرار ہی نہیں رکھ سکتے تھے۔ 1940 سے 1945 5 سال وہ جنگ رہی۔ فرانس کا کتنی دنیا پہ قبضہ تھا، کتنا بڑا ملک ہے۔ جرمنی نے صرف 5 دن میں پورا فرانس قبضہ کر لیا، صرف 5 دن۔ پولینڈ پر 1 دن میں قبضہ کیا، آسٹریا پر 1 دن میں قبضہ کیا۔ تو جتنے ملک دنیا پہ راج کر رہے تھے ان کی جئی تئی پھیر دی جرمنی، یہ گھنٹوں میں فتح کیے۔ تو وہ اس قدر کمزور پڑ گئے کہ انہیں ان ملکوں پہ قبضہ رکھنا ناممکن ہو گیا۔ تو وہ چھوڑنے پر مجبور تھے، تحریکوں نے باعزت چھڑوا دیا کہ بھائی چلو بھائی آپ کا مطالبہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ یہ بات کبھی بھی نہ جاتے، کون چھوڑتا ہے اپنی مقبوضہ جات چیزوں کو، کون چھوڑتا ہے؟ اس قابل نہیں رہے تھے۔ لندن کھنڈر بن گیا، پیرس کھنڈر بن گیا، ہالینڈ کھنڈر بن گیا، جرمنی نے تباہی پھیر دی۔ انہیں لحاظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے انہیں نکالنے کی محنت نہ کرو، ان کے بعد آنے والے ان سے بھی برے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی سزا میں آئے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمارے گناہ ہمارے بڑوں سے زیادہ ہیں، جو ان کے بعد آئیں گے وہ ہمارے گناہوں کی سزا میں آئیں گے تو ان سے زیادہ وہ برے ہوں گے۔ وہی ہوا ہے۔ خیر مضمون دوسری طرف چلا گیا۔ یعنی سیرت سے استفادہ کرنے کے لیے صرف بھئی یہ حدیث میں آیا اتنا کافی نہیں ہے، تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے، نہ چیزوں کو محل پہ نہیں رکھ سکیں گے۔ قرآن کا، سیرت کا، تاریخ کا، محل وقوع، جغرافیائی ماحول عرب کا، یہ ساری چیزیں سامنے ہوں۔ یہ ہماری جہادی تحریکیں کیوں تباہ ہوئیں اور اسلام کو بھی بدنام کیا، خود بھی تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے کہ بس قاتلوہم، ایک آیت سامنے آ گئی، بس شروع ہوئی اور اپنوں کو ہی ذبح کرنے لگے۔ اب یہ دیکھو
کتب علیکم الصیام الف لام ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا الف لام، اقیموا الصلاۃ الف لام ہے، آتوا الزکاۃ الف لام۔ تو فمن فرض فیہن الحج الف لام ہے، ٹھیک۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو معرف بالاضافہ ہے، جتنے فرائض ہیں نا یہ معرف ہیں، معرفہ ہیں، ٹھیک۔ اور معرفہ متعین ہوتا ہے، نکرہ غیر متعین، ٹھیک۔ تو کتب علیکم القتال الف لام کے ساتھ، ہر بندگی کو نماز نہیں کہتے، ہر خرچ کو زکوٰۃ نہیں کہتے، ہر بھوکا رہنے کو روزہ نہیں کہتے، 2 چادریں پہننے کو حج نہیں کہتے۔ ایک مخصوص شکل ہے، ایسی شکل جو اپنی پہچان کروا دے، اس لیے تو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ تو قتال پر بھی الف لام ہے، ہر کلاشن کو اٹھانے والا جہاد نہیں ہے، نہ قتال ہے۔